امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انٹرویو دیا ہے تو اس سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی ہوپ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ بالکل آپ نے درست بات کی شیرین، اسرائیل کو لبنان پر حملوں سے انہوں نے روک دیا ہے، نیتن یاہو کو انہوں نے فون کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اب کوئی اسرائیلی فوجی بیروت نہیں جائے گا۔ جو فوجی راستے میں تھے انہیں واپس بلا لیا گیا ہے۔ امریکی صدر کی اہم نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا ایک اقدام ہے امریکی صدر کا کہ وہ حزب اللہ سے بھی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے اب نہیں کریں گے۔ میڈیا سے بات چیت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایرانی اچھے جنگجو نہیں لیکن بہت اچھے مذاکرات کار ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ ایرانی مذاکرات کار بہت اچھے ہیں۔ اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو مذاکرات جس حوالے سے ایرانی کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں، اور ان سے اچھا مذاکرات کار کسی کو نہیں کہا جاتا۔ یہ بھی ہم ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے آگے کچھ بات کی تھی کہ ختم ہوئے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اب نہ ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتیں بھی بڑھیں تو فکر نہیں۔ بات چیت معطل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بم گرانا شروع کر دیں۔ مذاکراتی عمل کے دوران لبنان پر حملے کیوں کیے، یہ ایک بہت ہی اہم ترین اپڈیٹ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم پر شدید برہم نظر آئے، صرف تھوڑا بہت نہیں، شدید برہم نظر آئے۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں تلخ جملوں کا بھی کچھ تبادلہ ہوا۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا قرار دیا۔ اچھا، یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ امریکی صدر نے دیر کر دی، لیکن دنیا تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ نیتن یاہو حواس الباختہ شخص ہیں، ایک پاگل شخص ہیں، ایک ناشکرے۔ ہاں، یہ گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن خیر امریکی صدر کو وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے، اب ان کو خیال آ گیا ہے کہ جی ساری فساد کی جڑ ایک شخص ہے جس نے دنیا میں تباہی پھیلا رکھی ہے، اور وہ ہے بنجمن نیتن یاہو۔ ایکزیوس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے۔ بات بالکل درست ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے امریکی صدر نے ان کو جیل جانے سے بچایا ہے۔ میں تمہیں بچا رہا ہوں، ہر شخص تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے، امریکی صدر بنیامین نیتن یاہو کو یہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے فواد کوئی دو رائے تو ہے نہیں، آپ دیکھیں نا کہ بچوں کے ذہنوں میں ایک الگ قسم کا ایک ہیٹرڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو پیلسٹائن ایشو، پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورآل بھی اس کے بعد پھر جس طرح سے یہ والا معاملہ زور پکڑتا رہا، مشرق وسطیٰ جتنا انسٹیبل کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جہاں باتیں آگے پروگریسولی آگے بڑھتی تھی تو وہاں اسرائیل کی جانب سے کوئی نئی چال چلتی جاتی تھی جس سے معاملات سٹینڈ سٹل ہوتے تھے۔ تو بیروت پر حملوں سے اسرائیل دنیا بھر میں مزید تنہا ہو جائے گا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ تم کیا احمقانہ حرکتیں کر رہے ہو۔ بات درست کی ہے انہوں نے، بالکل درست کی ہے۔ اور نیتن یاہو کا اگر آپ ریاکشن دیکھیں نا تو نیتن یاہو کا جو ریاکشن رپورٹ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو جو رپورٹنگ ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ گفتگو کے دوران اوکے اوکے کہتے رہے، یعنی کہ ایک باس ہے اور باس کے سامنے جس طرح آپ اوکے اوکے کرتے رہتے ہیں، یس سر اوکے سر یہ ہو جائے گا، تو اوکے اوکے وہ کرتے رہے ہیں۔ تو ان کا جو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ میں شاید بہت زیادہ طاقتور انسان ہوں، تو وہ بھیگی بلی بنے رہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے۔ تو آئی ہوپ وی وش کہ اس گفتگو سے کچھ نہ کچھ بنیامین نیتن یاہو نے ضرور سیکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں پلان کے تحت کارروائیاں جاری رکھے گی۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی اب بھی برقرار ہے۔ دیکھیں نا آپ کہ اتنی ڈانٹ کھانے کے بعد بھی وہ احمق شخص، وہ بالکل پاگل شخص کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی ڈھٹائی اس کی برقرار ہے۔ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا ہے کہ حزب اللہ کو حملے روکنا ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر بن گوئر نے کہا ہے کہ امریکی صدر کو نہ کہنے کا وقت آ گیا، یعنی اپنی زون سے یہ باہر ہی نکلنے کے لیے تیار نہیں نکل رہا۔ حالانکہ یہ جس گفتگو کا ہم نے حوالہ دیا کتنا کیٹیگوریکلی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی، اب حزب اللہ کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، یہ اسرائیلی موقف ہے۔ جنوبی لبنان پر قبضے کے بعد اسرائیلی فوج کے مختلف مقامات پر حملے باز نہیں آ رہے، وہی روش انہوں نے قائم رکھی ہوئی ہے۔ مزید 8 شہری شہید ہوئے ہیں۔ 2 مارچ تب تک شہادتوں کی تعداد اگر ہم آپ کو بتا دیں کوئٹلی سٹیٹس کے مطابق ناظرین 3,500 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور نہ صرف انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے بلکہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی تباہ ہو رہا ہے۔ درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ حزب اللہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کی حمایت کر دی ہے۔ یہ بڑا ایک پازیٹیو سائن ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے جنگ بندی کی حمایت کی گئی ہے۔ حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ
حسن فضلاللہ نے کہا ہے کہ ہم پورے لبنان میں مکمل جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں، لیکن مکمل جنگ بندی لبنان کی سرزمین سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء سے مشروط ہے۔ بالکل درست بات ہے کہ جب تک لبنان سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء نہیں ہو جاتا اس وقت تک مکمل جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ اور جی اسرائیلی فوج کی لبنان میں جاریت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جس کا ظاہر ہے پاکستان نے ہمیشہ کوئی بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اپنا نیریٹو پاکستان نے بڑا کھل کر، بڑا اوپنلی، بڑا کیٹیگوریکلی پریزنٹ کیا پوری دنیا کے سامنے۔ پاکستان نے جی کی ہے شدید مذمت اور یہ کہا ہے کہ معاملات بات چیت سے حل کیے جائے۔ ہم ہمیشہ نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں، ہم تو میڈیٹر بھی رہے ہیں بہت سارے معاملات میں، اور اسپیشلی مشرق وسطیٰ کی سچویشن میں لبنان کی خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا یہ خطاب تھا۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان لبنان کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، تناؤ میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ لبنان اور پاکستان نے ہمیشہ سے سفارتی کوششیں جاری رکھی ہیں، اور یہ ایک بڑا اہم کردار ہے پاکستان کا کہ پاکستان نے سفارتی محاذ کے اوپر، سفارتی میدان میں ہمیشہ سے جب بھی کسی ممالک کے درمیان تناؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سفارتی کوششوں سے پاکستان نے کوشش کی ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر، اس جلتی ہوئی آگ کے اوپر پانی ڈالے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے جنگ بندی اور سفارتی کوششوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا اظہار تشویش بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ کو بھی اس کے اوپر تشویش کا اظہار اقوام متحدہ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ایران ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ ایران مذاکراتی عمل میں تعطل کی خبر ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی یہ سچویشن سٹینڈ سٹل ہوتی ہے تو وہاں پر سب سے پہلا امپیکٹ پڑتا ہے جی عالمی منڈی میں۔ اور کوئکلی ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ظاہر ہے ایز وی ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ امریکی کروڈ آئل کی کوئک سٹیٹس بتائیں تو 91 اور برطانوی خام تیل $94 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹ امپیکٹ دیکھیں نا آئل مارکیٹ دکھاتی ہے، پھر ظاہر ہے اس کا امپیکٹ پھر پورے ساری کنٹریز پہ پڑتا ہے نا، معیشت پہ پڑتا ہے، پھر گلوبلائز ورلڈ میں ہر چیز سپلائی چین اس کی متاثر ہوتی ہے۔ پانی نہیں، گیس نہیں، بجلی نہیں، انفراسٹرکچر تباہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں بالکل، شہر قائد کی بات ہو رہی ہے تو شہر قائد میں جی ہاں مسائل کے انبار ہیں۔ بالکل آپ نے درست کہا، انبار ہیں مسائل کے، یعنی کہ ایک دو مسئلے نہیں ہیں، انبار ہیں مسائل کے۔ شہریوں کا جینا دشوار ہے انہی مسائل کی وجہ سے، کیونکہ کراچی میں نا کہیں عوام کو پینے کے پانی کی تلاش ہے تو کہیں گندگی اور کچرے کے ڈھیر نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ بچتے بچاتے اگر آپ اس کچرے کے ڈھیر سے نکل بھی آئیں تو آپ کو ایک ایسی سڑک پہ آنا پڑتا ہے جہاں کا جس کا انفراسٹرکچر ہی تباہ ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کمیوٹ اگر لیٹس سے کہ 15-20 منٹ کا ہے تو اس تباہ حال انفراسٹرکچر کی وجہ سے وہ آپ بہت آرام سے 1 سے 1.5 گھنٹے کا کہہ سکتے ہیں شیرین کے کراچی کے شہری روز ہی اذیت میں مبتلا ہیں اور روز ہی ان کو ایک نیا امتحان دینا پڑتا ہے، چونکہ مرکزی سڑکیں، سروس روڈز یا محلوں کی گلیاں ہر طرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ صدر کو ایم اے جناح روڈ سے ملانے والی ایک بڑی اہم سڑک ہے، یہاں بھی جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔